عزیزو، آج جس طرح کے آج کچھ ٹائم کی وجہ سے کم کرتے ہیں، تھوڑا جلدی کریں گے کیونکہ میں چاہ رہا تھا دعا کریں گے، لیکن آپ نے دعا کر دی ہے۔ لیکن جب بھی دعا کریں تو کوشش کیا کریں سب کے ساتھ مل کے دعا کیا کریں، تاکہ ہم سب مل کے دعا کیا کریں اور غیر زبانوں میں دعا کریں، جیسے بھی کسی کو خدا توفیق دے وہ دعا کیا کرے۔ تو لیکن کوشش کیا کریں جو بھی میٹنگ پرزائڈ کرے، ہم سب کا مائک کھلوا کے دعا کیا کریں، خاص کر کلام جب شروع ہونا سے پہلے، کیونکہ میں نے کئی بار بتایا، لیکن خداوند آپ کو برکت دے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کی ندیاں جاری ہو گئی، یعنی زندگی کی ندیاں جو ہے وہ جاری ہو گئی۔ ہم دیکھیں خدا کے پاک کلام میں سے یوحنا کی انجیل اور اس کا 7واں باب، اس کی 37، 38، 39 آیت میں۔ تو اگر کوئی کے پاس بھائی بہن کے پاس بائبل ہے تو پہلا حوالہ وہ پڑھے، پھر آگے میں جیسے بھی ہوگا پڑھوں گا۔ ہالیلویا، تھینک یو جیسس، تیرا شکر، جی تیرا پاسٹر شکر۔ جی، یوحنا 7 باب اور کون سی آیت بتائی؟ 37، 38، 39۔ جی میں پڑھتی جی پڑھے۔ ہالیلویا، پھر تھینک یو۔ یوحنا 7 باب اور اس کی 37، 38 اور 39 آیت میں یوں مرکوم ہے، پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جس سے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو بہن جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ میرے عزیزو، جس طرح کے خداوند یسوع مسیح نے عید کے دن ہیکل میں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے، میں اسے زندگی کی ندیاں جاری کروں، یعنی وہ پیاسا ہو۔ آج خدا ہماری زندگی میں پیاس چاہتا ہے، آج ہماری زندگی میں وہ تڑپ چاہتا ہے جس کی وجہ سے میرے عزیزو ہماری زندگی میں خدا جلال کو ظاہر کرے گا، اور وہ کہتا ہے اگر کوئی وہ پیاسا ہو تو میرے پاس آئے، پیے مجھ سے، مجھے پی لے، کیونکہ وہ زندگی کا پانی ہے۔ ہم جب اسے پی لیں گے تو ہمارے اندر سے زندگی کی ندیاں جاری ہوں گی، ہمارے اندر سے خدا اپنے جلال کو ظاہر کرے گا۔ اور میرے عزیزو، یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ زندگی کی ندیاں جاری ہوں گی، وہ ندیاں جاری ہوں گی کیونکہ میرے عزیزو ان کا ایمان جو تھا، یعنی خدا ان کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے بارے میں بتا رہا ہے یہاں پہ۔ خداوند یسوع مسیح ان کے پاس یہ کہتا ہے، یعنی یسوع جو تھا وہ زندگی کا پانی تھا، کہتا آ کے مجھ سے پیو، اور اس کا مطلب ہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ میرے عزیزو، بہت سے لوگ ایمان تو رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نبی ہے، لیکن وہ یہ ایمان نہیں رکھتے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اور اسی طرح جتنے اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی وہ سب کی ضرورتیں پوری کرے گا اور پوری کر سکتا ہے، کیونکہ میرے عزیزو آج ہم اس بات کو دیکھیں کہ پیاس ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ ہمیں سب کو پیاس سے ہونا چاہیے۔ بے شک ہم نجات یافتہ ہو چکے ہیں، بے شک ہماری زندگی میں خدا نے جلال کو ظاہر کر دیا ہے، بے شک ہمارے گناہ دھل چکے ہیں، لیکن پیاس ہمارے اندر سے کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر پیاس ہمارے اندر سے ختم ہوگی تو پھر چاہت ختم ہو جائے گی مسیح یسوع کی، پھر خدا کا جو پیار ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے وہ کہتا ہے اگر کوئی پیاسا ہو، اگر کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس نے ہم پہ چھوڑ دیا ہے،
زبردستی ہم میں نہیں تھوپ رہا ہمارے اوپر کہ تم پی لو مجھے، تم میں سے زندگی لے لو، تمہارے سے زندگی جاری ہو جائے، نہیں، بلکہ وہ میرے عزیزوں کہتا ہے کہ ضرورتیں پوری ہوں گی اس کی، ان کو روحانی برکت ملے گی، زندگی کی ندیاں جاری ہوں گی، اور میرے عزیزوں دوسروں تک بھی آپ کو یہ وسیلہ، وہ کہتا ہے کہ آپ وسیلہ بن جائے، راہ وسیلہ بن جائے، تاکہ دوسروں کی بھی زندگی میں زندگی کی ندیاں جاری ہو سکے۔ آپ کو وہ یوز کرنا چاہتا ہے، آپ کو وہ استعمال کرنا چاہتا ہے، آپ کی زندگی میں وہ چاہتا ہے کہ زندگی کی ندیاں جاری ہو جائیں، اور میرے عزیز و مسیح موعود جو بھی اسے قبول کرے گا وہ برکت پائے گا، اور میرے عزیز دوسروں کے لیے باعث سے برکت ہوگا۔ آج جتنے بھی خدا کے لوگ یہاں پہ کٹھے ہیں، جنہوں نے بھی مسیح کو قبول کیا ہے، وہ آج سب کے لیے باعث سے برکت ہیں اور ہوتے ہیں میرے عزیزو۔ اسی لیے ہمیں باعث سے برکت دوسروں کے لیے بھی ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح کے میرے عزیزو جب ہم خدا کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے، کہتا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے، یعنی یسایہ 55 اور اس کی پہلی آیت دیکھیں، لکھا ہے، آئے سب پیاس آئے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ جو جس کے پاس پیسہ نہ ہو آؤ مول لو اور کھاؤ۔ یعنی وہ ہمیں میرے عزیزو یہ بتانا چاہتا ہے یہاں پہ کہ یسوع مسیح زندگی کی روٹی بھی ہے، اور مول لے لو، کیونکہ قیمت مانگتا ہے نا، شریعت قیمت مانگتی تھی، شریعت میں قیمت کی ضرورت تھی، اور وہ میرے عزیزو کہتا ہے تمہارے اندر سے جاری ہو جائیں گی یہ ندیاں۔ لیکن میرے عزیزو وہ قیمت کیا مانگتا ہے؟ وہ صرف دو الفاظ ہمارے اندر سے مانگتا ہے کہ میں یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، میرا یسوع سب کچھ ہے۔ اور جب آپ اس بات کو قبول کر لیں گے تو آپ کے اندر سے زندگی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی، اور میرے عزیزو دوسروں کی مدد آپ کرنا شروع کر دیں گے، اور پیاسی روحانی پیاس جو ہے وہ آپ کی بھی ختم ہوگی اور دوسروں کی بھی ختم ہو جائے گی میرے عزیزو۔ اسی طرح جب تک کوئی شخص اپنے گناہ کو پہچان نہیں سکتا وہ توبہ نہیں کر سکتا، جب تک یہ تسلیم نہیں کرتا کہ میں گنہگار ہوں۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی یہ بات قبول نہیں کرتا۔ روایتی طور پہ لوگ اس بات کو بہت قبول کرتے ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، وہ آگے سے ریکویسٹ کرتے ہیں مقدسہ مریم کی کہ میرے لیے دعا کر، ہاں ہم کچھ نہ کریں۔ اسی طرح میرے عزیزو وہ جب تک گناہ کی پہچان تو ہے انہیں، گنہگار اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن وہ 99 لوگ ہیں جن میں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ 99 راست باز ہیں جو توبہ کی حاجت کو قبول نہیں کرتے۔ ایک جو توبہ کرے گا، اگر ایک بھی انسان توبہ کرتا ہے تو آسمان پر خدا کے فرشتے خوشی مناتے ہیں، اور اسی طرح ان کی زندگیوں سے زندگی کی ندیاں جاری ہوں گی، کیونکہ یسوع مسیح زندگی ہے، اور وہ زندگی ہمارے اندر جب آ جائے گی تو ہمارے اندر سے زندگی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے ندیاں جاری ہو تو میرے عزیزو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، جسے نہیں کیا اسے بھی ضرورت ہے وہ قبول کرے، اور اس کے اندر سے زندگی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی میرے عزیزو۔ اور وہ اسی طرح میرے عزیزو آج نجات اس آدمی کو ملے گی جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے، جو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتا ہے، تو مسیح اسے یہ شرف اس کے اندر اس کو شرف حاصل ہو جائے گا اس بندے کو کہ اس کے اندر سے زندگی کی ندیاں جاری ہوگی۔ وہ کسی پہ ہاتھ رکھے گا اس میں سے زندگی کی ندیاں جاری ہو جائے گی، وہ کسی کے لیے دعا کرے گا اس کی زندگی سے زندگی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ آج خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ سب کے اندر سے ندیاں جاری ہو جائیں، کیونکہ وہ یہاں پہ عید والے دن وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، ان کو بتا رہا تھا، اور کہتا ہے تو میرے عزیزو اسی طرح، اور ہم اسی طرح دیکھیں کہ جب تک انسان اپنی روحانی زندگی میں زبردست قسم کا اپنے اندر ایک جذبہ نہیں پیدا کرے گا تو کبھی بھی روحانی نہیں بنے گا میرے عزیزو۔ ہم کہنے سے روحانی نہیں بنیں گے، ہم اپنے گناہوں سے پشیمان ہونے سے
روحانی بنتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد بنتے ہیں، روح القدس پانے کے بعد بنتے ہیں. یہاں پہ ابھی روح القدس نہیں ملا ان کو، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ روح جب ہمارے اندر آ جائے گا، وہ ٹنگز جو آسمانی ٹنگز ہیں جب ہمارے اندر آ جائیں گی، تو ہمارے اندر سے زندگی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی میرے عزیزو. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ تمہاری جو جتنی بھی ہماری پیاس ہے، کہتا ہے اگر کوئی پیاسا ہو آؤ میرے پاس. یعنی ہماری روحانی پیاس وہ پوری کرے گا منت جی. اور پیاس جو ہے روح کی پیاس، جس بندے کو روح القدس کا ابھی تک تجربہ نہیں ہے، اس کے لیے میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ آؤ میں سے یعنی پاک روح کو حاصل کرو اور تمہیں زندگی کی تمہاری جو اندر کی پیاس ہے وہ ختم ہو جائے. یہ نہ کوئی سمجھے کہ شاید چرچ جانے سے یا کسی چرچ کا ممبر بننے سے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ. نہیں، یہ تو مشنیں کہیں گی کہ میرے پاس آؤ، یا ہم کہیں کہ بپتسمہ لینے کے بعد شاید ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں. نہیں میرے عزیزو، بلکہ مسیح یسو جب تک ہمیں یہ ہمارے اندر ضروری ہے کہ ہم نجات دہندے کو قبول کریں اور اس پر بھروسہ اور یقین کریں کہ جب تک ہم پانی کا یعنی ہمارے بدن میں ایک گلاس سے کچھ نہیں بنے گا، بلکہ اس دریا کو لے لیں. وہ یسوع مسیح جو دریا ہے زندگی کا، اسے اپنے اندر لے لیں، تو آپ کے اندر میرے عزیزو زندگی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی. اور اسی طرح میرے عزیزو شریعت قیمت مانگتی تھی، شریعت قیمت مانگتی تھی. شریعت آج بھی اگر کوئی شریعت پہ عمل کرتا ہے تو وہ قیمت بچارے دے دے کے تھک گئے ہیں. اور میرے عزیزو اس بات کو وہ لوگ نہیں سمجھ رہے، کیونکہ ہماری قیمت یسوع مسیح نے ادا کر دی ہے. یہاں پہ بھی وہ کہتا ہے مول لے لو، یعنی مول کا پھر یہاں پہ تذکرہ کر رہا ہے کہ مول لے لو. اور اس لیے مول کہہ رہا ہے کہ شریعت کچھ بھی آسانی سے نہیں دیتی تھی، فری میں کچھ نہیں تھی دیتی شریعت، بلکہ وہ کوئی نہ کوئی تقاضا آپ کے سامنے رکھتی تھی. تو یہاں پہ بھی وہ تقاضا رکھا گیا. لیکن ہم آج خوش قسمت لوگ ہیں جن کے لیے یسوع مسیح نے اپنی جان کو دے دیا ہے، یسوع مسیح نے اپنے نام کو پیش کر دیا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہے تو مجھ سے زندگی لے لے، اور اس قسم ہم زندگی لیتے ہیں. اور میرے عزیزو وہ جو وہاں پہ کھڑا تھا تو شیلوخ کے اس چشمے کے پاس کھڑا تھا، اور شیلوخ جو تھا یعنی بھیجنے والا، یعنی اس کا مطلب بھیجنے والا. اور قدیم مشرق میں جو تھا، قدیم مشرق میں جو یعنی مشرقی دور جب تھا، تو اس وقت بھی یعنی ہم دیکھتے ہیں حوالہ دوسرا سلاطین اور اس کا 32واں باب اور تیسری آیت میں لکھا ہے یہاں پہ، تو اس نے اپنے سرداروں اور بہادروں کے ساتھ مشورت کی کہ ان چشموں کے پانی کو جو شہر سے باہر تھے بند کر دے، اور انہوں نے اس کی مدد کی. یعنی اس وقت بھی وہ قدیم سے تھا یہ چشمہ چل رہا، یعنی یہ جو شہلوک کا جو چشمہ تھا، یہ جو چشمہ چل رہا تھا، یہ چشمے کے بارے میں بڑی پہلے سے ہی حزقیل بادشاہ نے یہ اس وقت میرے عزیزو اس چشمے کو بند کروایا تھا. اور داؤد کے شہر یروشلم کی طرف سے یہ مڑ کر یہ سرنگ میں سے پانی آتے آتے اور یہ لوح کے حوض میں جاتا تھا پانی. یعنی ہیکل کی طرف انہوں نے شروع سے یہ پانی کو موڑا تھا، اور اس وقت سے پانی آیا تھا. اور میرے عزیزو اس وقت سے انہوں نے کہا کہ اس پانی کو کیا کر دو، ان کو کہا بند کر دو، کیونکہ دوسروں کو نہیں دینا، اسوریوں سے ان کو خطرہ تھا، اس لیے پانی بند کروا دیا. تو میرے عزیزو اس سرنگ بنائی گئی تھی، تو اس کو پہلی مرتبہ جب دریافت کیا گیا 1838 میں یعنی 1838 میں دو شخص نے دریافت کیا. اس کی تحقیق کی. 1880 میں اس تالاب کے سرے کے قریب چٹان میں کھودی ہوئی ایک عبارت ملی انہیں، جس پر یہ لکھا ہوا تھا. اس وقت سے جب سے سرنگ بنائی گئی تھی، کھودی تھی، اس کی معلومات اس پہ لکھی ہوئی تھی. اور میرے عزیزو تو یہ نقش جو تھا عبرانی کی سب سے پرانی تحریر میں تھا. اور 1890 میں
کسی تہذیب یعنی بہت خاص بندے نے، جو تہذیب سوز شخص نے سرنگ میں داخل ہو کر اس تحریر کے پتھر کو توڑ کر چرا لیا، یعنی اس پتھر کو توڑا پھر جب وہ یونانی کے پاس گیا تو جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس نے کو ایک جب اس کے دعویٰ جو تھا کرتے کرتے عربی کے پاس سے خریدا ہے، اس وقت ترکی کی حکومت تھی، تو ترکی حکومت کے جو افسران تھے، یہ ٹکڑے کو دیکھا جب انہوں نے، تو یونانی باشندے سے چھین لیا، اور چھیننے کے بعد استنبول پہنچا دیا گیا اس پتھر کو، جہاں وہ آج بھی محفوظ ہے، وہ پتھر جو اس سرنگ بنائی گئی، اور وہ شہلوک کے برج کو پانی دیا گیا اس سرنگ میں سے، کہ اس وقت کی سرنگیں یہ بنی ہوئی تھی جو حزقیہ نبی نے بنوائی تھی۔ یعنی حزقیہ کی کتاب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم جو باتیں ہم سناتے ہیں یا بتاتے ہیں، اس کو تحقیق ہمیں بائبل سے ملتی ہے۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں پہلی آیت میں حزقیہ 47 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازے پر واپس لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانوں کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے، کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا، اور پانی ہیکل کی دینی طرف کے نیچے کے مذبح کے جنوب جانب سے بہتا تھا۔ یعنی یہ ہمیں تصدیق ملتی ہے کہ یہ اس وقت سے جو بنایا گیا تھا پانی، اس وقت سے یہ سرنگ بنائی گئی تھی، یہاں سے ان کو پانی ملا، اور یہ پانی ہیکل کے نیچے سے جاتا تھا، اور یہ پاک ترین پانی تھا لوگوں کے لیے، اور یہی پانی ان کے لیے بہت خاص گنا جاتا تھا، کیونکہ کہتے تھے یہ ہیکل سے پانی آ رہا ہے، شہلوک کے جو حوض ہے وہاں سے پانی آ رہا ہے، اور وہاں سے اس حوض میں میرے عزیزو شفا ملتی تھی لوگوں کو، یہ پانی بہت قیمتی تھا ان کے لیے، اور خدا کا فرشتہ جب آتا تھا اسے ہلاتا تھا اس حوض کو، اور پھر لوگ شفا پاتے تھے، اور وہ مسیح یسوع نے بھی وہاں پہ ایک بندے کو شفا دی تھی۔ تو یہ میرے عزیزو، یہ اس وقت سے پانی وہاں پہ بہت ان کے لیے اہمیت رکھتا تھا، پاک تھا، اور یہاں پہ بھی وہ کہتا ہے کہ اس کے آستانوں سے، ہیکل کے آستانوں سے پانی آتا ہے، اور ان کا ایمان اس وقت سے اس پانی پر تھا، لیکن یسوع ان کے جو ذہنی طور پہ وہ اس بات کو جان رہے تھے کہ یہ پانی پاک ہے، جو پانی ہیکل میں، یہ پانی پاک ہے، لیکن یسوع مسیح عید والے دن کھڑے ہو کے وہاں پہ کہتا ہے کہ میں پانی ہوں، میں زندگی کا پانی ہوں، اور مجھے پیو اور تم میں سے زندگی کی ندیاں جاری ہو جائے گی۔ تمہیں بار بار اس چشمے سے پانی لے کے ہیکل میں جانا نہیں پڑے گا، یہ بار بار تمہیں یوز نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ جب مجھے لے لو گے تو تمہیں کبھی بھی میرے اس پانی سے تمہارے اندر سے زندگی کی ندیاں جاری ہو جائے گی۔ جیسے اس نے اس سامری عورت کو کہا، اگر تم مجھے جانتی، اگر تم مجھ سے پانی مانگتی تو میں تمہیں زندگی کا پانی دیتا، اور تمہیں کبھی پیاس نہ لگتی۔ آج بھی میرے عزیزو، جو خدا کے لوگ ہیں، جب وہ بہت لمبا روزہ رکھتے ہیں انہیں پیاس بھی نہیں لگتی کئی بار، اور اسی طرح میرے عزیزو خدا چاہتا ہے ہماری زندگیوں میں کہ ہم اس سے ہماری پیاس ختم ہو جائے، اس سے ہماری تشکنی ختم ہو جائے، اس سے ہمارا پیار، اس سے ہماری جو طلب ہے ہمارے اندر وہ ختم، پیاس ہماری بجھ جائے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح وہ ہیکل میں سے نکلتا تھا پانی، جس کا اشارہ وہ بتا رہا ہے، اور زندگی پانی جو ہے، پانی ہمیشہ زندگی کا منبع ہے، کیونکہ پانی بہت خاص اہمیت اس وقت بھی رکھتا تھا، آج بھی پانی بہت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جہاں پہ میں رہتا ہوں یہاں پہ ہمیں ہر 15 دن کے بعد ٹینکر ڈلوانا پڑتا ہے پانی کا، ہر 15 دن بعد ٹینکر پانی کا ڈلوانا پڑتا ہے، کیونکہ پانی کی بہت اہمیت ہے۔ لیکن وہ پانی اگر ہم ٹینکر ڈلواتے ہیں، لیکن جو ہمارے اندر پانی خدا نے ڈال دیا ہے وہ
آج بھی جب ہم کسی کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو خدا کے لوگ یعنی بیمار شفا پاتے ہیں، لوگ زندگی پاتے ہیں، اور آپ کے اندر بھی وہ پانی موجود ہے۔ اور میرے عزیزو، جب روح القدس آپ کے اندر ہوگا تو وہ پانی روح القدس ہے جو آپ کے اندر ہوگا، تو لوگ برکت پائیں گے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، جب کہ ہیکل سے یہ جاری ہوا پانی ہیکل کی طرف سے آ رہا تھا، اور عدن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 4 ندیاں نکلی تھی، وہاں سے 4 ندیاں نکلی تھی۔ ہیکل جب عدن بنایا گیا، عدن میں سے بھی 4 ندیاں نکلی تھی۔ اور میرے عزیزو، آج جب وہ 4 ندیاں دیکھتے ہیں تو آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ بائبل میں، نیو ٹیسٹامنٹ میں کتنی جھیلیں ہیں جی؟ 4 جھیلیں ہیں جو آج پوری دنیا کو سیراب کر رہی ہیں، جو آج پوری دنیا کو اس انجیل 4 انجیلوں سے پوری دنیا سیراب ہو رہی ہے اور برکت پا رہی ہے، باعث سے برکت ہو رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح وہ جب ندیاں نکلی، اور زبور کی کتاب میں بھی وہاں پہ بھی لکھا ہے، زبور 46 اس کی 4 آیت میں ہے، دریا، زندگی کا دریا، یعنی زندگی کا دریا، دریا جو ہے زندگی کی علامت ہوتا ہے، پانی زندگی کی علامت ہے۔ اسی لیے یسوع نے کہا کہ میں زندگی کا پانی ہوں، مجھے پی لو، کیونکہ آج بھی لوگ پانی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم باہر کے ملکوں میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے پاکستان میں دیکھتے ہیں، لوگوں کے پاس میرے عزیزو منرل واٹر پیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو منرل واٹر کے بغیر بیچارے زندہ ہی نہیں رہتے، وہ دوسرے پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ ہمارا اسٹمک نہ خراب ہو جائے۔ لیکن میرے عزیزو، جب آپ خداوند میں ہوں گے تو آپ کا اسٹمک کیا، آپ دوسروں کے بھی اسٹمک ٹھیک کر دیں گے۔ تو ہمیں ضروری ہے یسوع کو پینا، اس زندگی کے پانی کو پینا، تاکہ ہماری زندگی سے خدا جلال کو ظاہر کر سکے۔ اور میرے اس زندگی، یعنی کہتا ہے زبور میں کہتا ہے، اس روز پہاڑوں سے یہودا کی سب ندیوں میں سے پانی جاری ہوگا، خداوند کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا، یعنی اس کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا۔ وہ چشمہ پھوٹ نکلا، وہ چشمہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ یسوع مسیح ہے جو چشمہ پھوٹ نکلا، جس کی وجہ سے آج ہم سیراب ہیں، آج پوری دنیا سیراب ہو رہی ہے۔ لیکن جو نہیں یسوع کو قبول کرتا، ان لوگوں کی بدقسمتی ہے بیچاروں کی، کہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جو آج یسوع کو قبول نہیں کر رہے اور زندگی نہیں پا رہے، ان کے اندر سے زندگی کی ندیاں جاری نہیں ہو رہی۔ اور اسی طرح روح القدس پانا ان کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، جبکہ زکریا، ہم دیکھیں گے ایک حوالہ زکریا کی کتاب، کیونکہ اکثر کچھ بھائی بہن یہی کہتے ہیں کہ پاری صاحب تھوڑا لیٹ کر دیتے ہیں، تو میرے عزیزو اچھی بات بتانے کے لیے تھوڑا ٹائم تو لگتا ہی ہے جی۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں یوئیل کی کتاب، اس کی اگر بعد میں دیکھیں، پہلے یوئیل دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے تیسرا باب، اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے خدا کے کلام میں، ہاللویہ، تھینک یو جیسس۔ تیرا شکر، تیرا باب اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہاں پہ کہتا ہے کہ اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کے لیے، یعنی یسوع مسیح ان کو یہاں پہ بتانا چاہ رہا تھا عید والے دن ہی کہ جو تمہارے اندر ناپاکیاں ہیں، گناہ ہے، اس کو دھونے کے لیے میں ہوں تمہارے لیے۔ جب مجھے تم لے لو گے تو تمہارے اندر سے ناپاکی بھی ختم ہو جائے گی، گناہ بھی ختم ہو جائے گا، تمہارے گناہ دھل جائیں گے۔ وہ سوتا یسوع مسیح ہے جو پھوٹ نکلا، اور میرے عزیزو ان کی زندگیوں سے وہ ان کو بتانا چاہ رہا تھا وہی، وہ پرانی باتوں کو، یعنی پرانے کلام کو، اولڈ ٹیسٹامنٹ کو بتا رہا تھا انہیں، کیونکہ وہ خود کلام تھا، وہ سب کچھ بول رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اس روز
गुनाह और नापाकी धोने को दाऊद के घराने और यरूशलेम के बशिंदों के लिए एक सोता फूट निकलेगा। वो यीशु मसीह आज भी मेरे अजीजों उसी तरह अपने काम को करता है, उसी तरह वो सोता है, उसी तरह वो हमें धोता है, हमारे गुनाहों को धो देता है। और इसी तरह मेरे अजीजों 14 बाब की, जकरिया 14 बाब की हम 8 आयत को देखेंगे। और उस रोज यरूशलेम से आब हयात जारी होगा, जिसका आधा बहर जो है मशरक की तरफ बहेगा, और आधा बहर जो है मगरब की तरफ गर्मी सर्दी जारी रहेगा। मेरे जीजो, आज हमें ये जो सोता वहां से कहता है फूट निकलेगा, मशरक की तरफ भी जाएगा, मगरब की तरफ भी जाएगा। और मेरे जीजो, जब मशरक और मगरब की तरफ जाएगा तो शमाल वाले तो खुद ही बरकत पालेंगे, जनूब वाले ही बरकत पालेंगे। और यहाँ पे वो कहता है कि सर्दी और गर्मी जारी रहेगा। यानी आज हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जो बात है, जो पानी है, वो कभी भी मेरे अजीजों गर्मी सर्दी का उसे तल्लक नहीं है। आज हम भी जिस मर्जी मुल्क में हो, गर्म में हो, ठंडे में हो, जहां भी हो, तो हमारे अंदर से जिंदगी का पानी जारी हो जाएगा। कई बार मेरे अजीजों हम देखते हैं जब बर्फ जम जाती है तो पानी जो है वहां पे जम जाता है, तो पानी की किल्लत हो जाती है, पानी नहीं पहुंचता कहीं जगह पे। तो मेरे अजीजों, लेकिन कि जहां बर्फ होगी तो नहीं जाएगा, बल्कि ये हर जगह पे पहुंचेगा। और इसी तरह मेरे अजीजों, जिस कहते हैं कि जिंदगी की नदियां जारी होगी, यरूशलेम में से आब हयात जारी होगा। और सामरी औरत को भी यही बात उसने बताई थी। और मेरे अजीजों, यहाँ पे यानी 29 आयत में जो था, रूल कुदस जब तक यानी साफ साफ उससे बताया गया था। हाँ जी, 39 आयत में यौना, यहाँ पे 7वें बाब की हम देखते हैं 39 आयत में जो हमने पढ़ा था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। यानी यीशु अपने जलाल को नहीं पहुंचा था। यानी वो रूल को, यीशु को कबूल तो किया था, शागिर्द भी साथ साथ चल रहे थे, उन्होंने भी कबूल किया था। और वो खुदा, यानी खुदा के रूह उन्होंने अभी तक हासिल नहीं था किया। उन्होंने भी बाद में रूल कुदस हासिल किया जब यीशु मसीह आसमान पे चला गया। 50 दिन के बाद उन्हें रूल कुदस मिला। ईद पेंतिकोस्त का मतलब ही 50 दिन है। और उन्हें 50 दिन के बाद रूल कुदस जब मिला, तो उस अरसे में उन्होंने फिर सुकूनत पाई, उनके अंदर सुकून हो गया, उनके अंदर बरकत हो गई। और कई बार लोग ये कहते हैं कि मैंने जब ईमान ले आता हूं तो मुझे रूल कुदस मिल गया। ये भी उनकी सोच गलत है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब से हम पैदा हुए हैं उसी दिन से ही हमें रूह मिल गया है, क्योंकि हमारे अंदर जो दम है वो खुदा का, वो तालीम को फर्क कर देते हैं कि जो दम में और पाक रूह में बहुत फर्क है। वो जो दम हमारे अंदर फूंका जाता है उसको भी वो पाक रूह कह देते हैं, और कहते रहते हैं लोग। और उसी उसी बात पे वो रहते हैं और कहते हैं कि जी गैर जुबान की जरूरत नहीं है, गैर जुबानों की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारे अंदर ही रूल कुदस पहले से ही है। तो अगर ये सब कुछ था तो वो फिर जो खुदावंद के शागिर्दों को ऐसे ही यीशु ने कह देते कि ठहरे रहना जब तक तुम्हें पाक रूह का लिबास ना मिले, जब तक तुम्हें रूल कुदस ना मिले। और यहाँ पे जिंदगी की नदियां उसी वक्त ही हमारे अंदर से जारी होगी जब हम रूल कुदस को पाएंगे। और मेरे अजीजों, इसी तरह वो उस वक्त तक रूल उनके पास नाजल नहीं था हुआ, और जब यीशु वापस आसमान पे गया तो उस वक्त रूल कुदस उन तक पहुंचा। और आज भी हम इस बात को देखें कि वो कहता है, आखिरी आयत में पढ़ूंगा सिर्फ, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम हो गया ज्यादा। तो हम एक और हवाला देखेंगे, आखिरी वाला, जबूर सॉरी मकाशवा की किताब और उसका 22वां बाब और पहली आयत में यहाँ पे लिखा है,
हालेलुया, तेरा शुक्र हो। ठीक है, उसने फिर बलोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रे के तख्त से निकल पूरी सड़क के हालेलुया। यानी यहाँ पे भी हमें नजर आता है मकाशवे किताब में भी कि आबे हयात का दरिया, और वो आबे हयात का दरिया यहाँ पे भी जिक्र देता है। वो वहां पे भी हैकल में भी खड़े होकर कहता है ईद वाले दिन कि मैं वो जिंदगी का पानी हूं, मुझे ले लो, तुम्हारे अंदर से जिंदगी की नदियां जारी हो जाएंगी। फिर यहाँ पे भी वो यही बात करता है कि यहाँ पे आबे हयात यानी जिंदगी का पानी यीशु मसीह है। मेरे अजीजों, आज आप जिंदगी का पानी अगर चाहते हैं, वो कहता है कि उस खुदा और उसके बर्रे के तख्त के नीचे से यानी निकल कर उस शहर की तरफ आया। आज भी मेरे अजीजों, आपकी जिंदगियों से भी जिंदगी का पानी निकलेगा। आप जिस मुल्क में भी हो, आप जिस जगह पे भी हो, आप जिस इलाके में हो, आप जिस भी जगह पे होंगे, आपकी जिंदगी से भी मेरे अजीजों खुदा उस चश्मे को, उस जिंदगी के पानी को निकालेगा, ताकि आप सहराब करते जाएं। जिस तरह हैकल के नीचे से पानी निकला और आबे हयात वो निकला, और आज हमारे हमारे पास भी वही उसने क्वालिटी बख्शी है कि हमारे अंदर से वो चाहता है कि आप जिस भी मुल्क में रहें, आप जिस भी जगह पे रहें, आपके अंदर से जिंदगी की नदी का पानी जारी होना चाहिए। और मेरे अजीजों, आप हादसाती तौर पे नहीं बाहर के मुल्कों में बैठे हुए, या आप हादसाती तौर पे नहीं दूसरी जगहों पे बैठे। ये खुदा का आपके लिए मेरे अजीजों मकसद है, जो आपको वहां पे लेके गया है, ताकि आप में से जिंदगी का पानी लोगों तक पहुंच सके, कौमों तक पहुंच सके, उन कबीलों तक पहुंच सके जिन्होंने आज तक यीशु को जाना नहीं, पहचाना नहीं। वो आपको अगर इस मुल्क से दूसरे मुल्कों में लेके गया है, तो वो इसका पीछे रीजन यही है। और जो अगर वहीं पे पहले सेटल हैं या पहले से बचपन से उधर हैं, उनको भी यही कहा गया है कि वो जिंदगी को जारी करें और अपने अंदर से जिंदगी की नदी को जारी रखें और सारी रखें, ताकि आपकी जिंदगियों में खुदा का जलाल जाहिर हो। आज गुनाह की लानत हमेशा के लिए दूर की जा चुकी है। ये आप खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने मसीह को कबूल किया और रूल कुदस याफ्ता हैं। और मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी से लानत खत्म हो चुकी है। और मेरे अजीजों, बराए मेहरबानी कभी भी आप ईमानदार लोग हैं, अपने मुंह से मनफी अल्फाज ना बोला करें। मनफी अल्फाज कई बार हम कह देते हैं, ओ जी हमारे तो फैमिली डिजीज ये है, ये तो हमारी फैमिली डिजीज है। हम बड़े फखर से कहते हैं कि जी मेरा प्यो भी इस बीमारी में था, वो मर गया, और मेरे या अभी उसको है। या हम कई बार कहते हैं माँ थी या कोई भाई था या कोई रिश्तेदार था, इस फैमिली डिजीज का हम बड़ा फखर करते हैं। लेकिन मेरे जो फखर सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का किया करें कि नजात उसके वसीला से है। उसने आपके लिए जान दी है, उसने इस लानत को दूर कर दिया है, गुनाह की लानत को दूर कर दिया है। वो गुनाह है जो लोग फैमिली अपनी के साथ साथ लिए फिरते हैं और फख्र करते रहते हैं और कहते रहते हैं माँ होते ईमानदार हैं, रूल कुदस याफ्ता होते हैं, सब कुछ उनकी जिंदगी में है, लेकिन फिर भी भरोसा यकीन नहीं करते कि मेरी तो लानत को खत्म कर दिया है। यानी गुनाह की लानत हमसे हमेशा के लिए दूर कर दी है। कहता है मैं तेरे गुनाहों को पूरब से पश्चिम फेंक दूंगा, लेकिन फिर असी खिंच तुरू के अपने को लेने। ये हमारे अंदर गलती है मेरे अजीजों। जब आपके अंदर से जिंदगी की नदियां जारी को करना चाहता है, तो आप क्यों अपने गुनाहों की तरफ फिर जाते हैं, फिर क्यों उधर उसको सोचते रहते हैं। कभी भी अपने गुनाहों को अपने ज़हनों में न लाया करें। और इसी तरह खुदा के लोग जो हैं आबे हयात के दरख्त यानी हमेशा की जिंदगी देने वाले दरख्त का फल खाएंगे। यानी आगे आगे सी आयत में लिखा है कि कहता है, और दरिया के पार जिंदगी का दरख्त था, इसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने
میں پھلتا تھا اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا تھی، اور پھر لعنت نہ ہوگی، پھر لعنت نہ ہوگی، ہر مہینے پھل دے گا۔ اور میرے عزیزو، میرا خدا ہر روز مجھے نئی نئی خوشیاں دیتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں، میرا خدا ہر روز مجھے نئی نئی خوشیاں دیتا ہے، شاد ماں وہ دل کو بنا دیتا ہے۔ اور میرے عزیزو، آج آپ لوگ ہیں، آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جس کے ان کو بھی وہاں پہ یہودیوں کو بھی یہ کہہ رہا تھا خداوند کہ مجھے پی لو، آپ اس پانی کو نہ دیکھو گے آپ کے باپ دادوں نے چشمہ لے آئے وہ ہیکل کے نیچے سے گزر رہا ہے، نہیں، میں ہوں اب چشمہ، میری طرف نگاہیں کریں۔ ہم بھی کئی بار اپنے فیملی کی بیماریوں کی طرف نگاہ کر لیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں او ہو یہ تو ہو گیا، نہیں، ایمانداروں کو اپنے منہ سے منفی الفاظ نہیں نکالنے، پر فضل لفظ نکالیں تاکہ بابرکت آپ ہو، آپ کی زندگیوں میں بابرکتی نظر آئے۔ میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور آپ کی زندگیوں سے میری خواہش ہے کہ جتنے سننے والے ہیں اور سب کے لیے میں چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع آپ کے اندر سے زندگی کی ندیاں کو جاری کرے، جو اس کا حکم ہے، جو اس نے وعدہ کیا ہے جاری کروں گا تو وہ کرے گا۔ میرے عزیزو، اسی طرح پاسٹر سہیل صاحب کے لیے، ان کی منسٹری کے لیے، فائر منسٹری کے لیے اور گواہی چینل کے لیے، ان سب کے لیے میں برکت چاہتا ہوں کہ یہ جو اپنے خدا کے چشمے کو بہا رہے ہیں، جو زندگی کے چشمے کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ ایک وسیلہ ہے آپ سب کا کہ ہم وہاں تک لوگوں کے اس چشمے کو پہنچا سکیں۔ اور میرے عزیزو، کبھی بھی نہ ابلیس سے ڈریں، اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں، کیونکہ آپ خدا کے پیارے لوگ ہیں، خدا نے آپ کو چنا ہے، آپ کو برکت دی ہے، اس دن سے ہی وہ کہتا ہے تمہارے اندر سے جاری ہوگی روح القدس یافتہ جو لوگ ہیں بابرکت ہیں، اور ان میں سے زندگی کی ندیاں جاری ہوتی ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین 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 آمین۔ پریز دی لارڈ۔ پاسٹر جی، آپ نے بہت خوبصورتی سے خداوند کے زندہ کلام کو ہم سب کے ساتھ شیئر کیا۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ بلیس کرے۔ کلام میں بھی یہی لکھا جیسے پطرس نے کہا، خداوند ہم کس کے پاس جائیں، کیونکہ ہمیشہ